یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا اور ساتھ ذکر کیا ظاہر کر کے بھی دینے کا اور چھپا کے بھی دینے کا۔ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کس چیز کا؟ قیامت کا۔ سبحان اللہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ سود جو لوگ دیتے لیتے ہیں ان کو اتنا عذاب ہوتا ہے کہ عذاب کے بھی 70 درجے ہیں، اور ہلکا سا عذاب یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اللہم اکفینی، جی یہ دعا، اللہم اکفینی بحلالی کا ان حرامی کا واغنینی بفضلی کا امن سوا۔ تو اللہ کے ساتھ کبھی کوئی جو ہے نا وہ لڑ نہیں سکتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز اور محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چلیے جی، آیت نمبر 274۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا اور ساتھ ذکر کیا ظاہر کر کے بھی دینے کا اور چھپا کے بھی دینے کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں اور چھپا کے بھی دے سکتے ہیں۔ وہ دینے کی کچھ جہتیں ہوتی ہیں نا، کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ کسی مسکین کو، غریب کو، کسی انسان کو آپ نے دینا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نے اس کو کچھ دیا تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لیکن کوئی دینی کام ہے، کوئی دینی فریضہ آپ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی ادارہ بن رہا ہے، کوئی جہاد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے، کوئی اجتماعی ایسا کام ہے جیسے ہمارے ملک میں ڈیم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اجتماعی ایسی چیزیں ہوں تو ان کے لیے فنڈنگ کرنا اور بتانا اور کہنا سب کو، تو کیونکہ یہ بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پتہ لگ ہی جاتا ہے اور ایک دوسرے کو بتانا بھی چاہیے۔ لیکن دینے والے کو یہی کہا گیا ہے کہ کیونکہ اصل میں نا ڈر ہوتا ہے ریاکاری کا، کہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، بندہ جب اللہ کی راہ میں دے تو اس میں دکھاوا نہ آ جائے کہ بھی میں نے بھی کچھ دیا ہے تو اس کی نیکی ضائع نہ ہو جائے، تو وہ ضائع نہ چیز ہو جائے، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان چھپا کے دے تو وہ بہتر ہے۔ تاہم یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز رات کو بھی اور دن کو بھی سبحان اللہ اور پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ دیکھیں اجر کتنا بڑا ہے، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اجر کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کس چیز کا؟ قیامت کا۔ سبحان اللہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دینے والا جو ہے وہ بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں صدقات دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور پھر اللہ فرماتا ہے انہیں خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے تمام پریشانیوں سے بچا لے گا۔ چلیے آیت نمبر 275۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ایسے جیسے وہ مدہوش ہے، جیسے بدحال ہیں، اور فرمایا کہ مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان اسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت سوداگری کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے، بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو اسے ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ اسی کا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تجارت میں برکت ہے اور سود میں
برکت نہیں ہے. اور سود جو لوگ دیتے لیتے ہیں ان کو اتنا عذاب ہوتا ہے کہ عذاب کے بھی 70 درجے ہیں. اور ہلکا سا عذاب یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. جو انسان سود کا کام یا سود کا وہ نہیں سود چھوڑتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اور پھر اس کے علاوہ اس کی سزا یہ بھی ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے نبی کی اس کے ساتھ جنگ ہے. تو کیا اللہ اور نبی کے ساتھ جنگ میں کبھی کوئی جیتا ہے؟ تو اس لیے سود جو ہے وہ حرام ہے, منع ہے, منع ہے, منع ہے, ہر حال میں منع ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. اگلی آیت پڑھیے 276. اور اللہ سود کو مٹاتا ہے, اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. دیکھ لیں آپ سن رہی ہیں نا کہ اللہ سود سے کیا کرتا ہے؟ برکت کو ختم کر دیتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اور اللہ فرماتا ہے کہ یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ, صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے. اللہ کسی بھی ناپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی, زکوٰۃ دیتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا اللہ کی راہ میں دینے والوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. لیکن یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں یعنی نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے, یعنی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ وقت پہ نکالیں تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کہ یہ عمل بھی اللہ کو بہت ہی پسند ہے, نماز کا وقت پہ ادا کرنا اور زکوٰۃ کا وقت پہ دینا. چلے جی آگے پڑھتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو. مطلب سود کا سلسلہ بھی چل رہا تھا نا, تو جب یہ حکم آ گیا تو کئیوں نے لینے تھے دینے تھے, ابھی کئیوں کی رقمیں رہتی ہوں گی, تو اللہ نے فرمایا کہ بس اب جب حکم آ گیا جو ہو گیا وہ ہو گیا, مگر آئندہ کے لیے اب یہ سارے معاملے منقطع ہو جائیں گے. بس اب آپ اللہ کا حکم مانو اور سود کے معاملے چھوڑ دو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا, آپ سن لیں, اگر تم سود والا معاملہ نہیں چھوڑو گے, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ. وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, وہی بات آ گئی نا کہ اعلان جنگ ہے. مطلب اگر آپ سود نہیں چھوڑتے تو پھر اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں, نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. پہلے تم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو جب اللہ کی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. جو بندہ اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے. اب آپ لوگ دیکھ لو کتنی بڑی بات ہے کہ اعلان جنگ, تو اللہ کے ساتھ کبھی کوئی جو ہے نا وہ لڑ نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ لڑنے میں شکست ہے, اس لیے اپنے خامد کو سمجھائیں, اپنے بھائیوں کو سمجھایا کریں کہ یہ بینکوں سے قرضے والے جو معاملے ہیں بڑے خطرناک ہیں, بہت خطرناک ہیں. تو اس میں جتنی بندہ احتیاط کرے اتنی ہی کم ہے. جتنے بھی لوگ جو بڑے بڑے پروجیکٹ چلا رہے ہیں قرضے لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یقین کیجئے جب وہ وقت پہ نہیں دیتے تو اوپر سود پڑتا ضرور ہے. کچھ لوگ مطلب لے لیتے ہیں کہ جی سود ہم جب وہ اوپر جرمانہ پڑے گا تو ہم اس سے پہلے دے دیں گے, لیکن پھر بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سود پڑ جائے, تو احتیاط ہی بہتر ہے. اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دینی چاہیے. یہ بھی اللہ کا حکم بڑا اچھا ہے کہ بھی اگر کوئی بندہ قرضہ لے چکا ہے اور اس کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں تو اس کو تنگ نہ کرو, اس کو کچھ مہلت دو. یعنی ایک انسان قرضہ نہ کسی نے کسی کا دینا ہو, ایویں بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے, ایویں لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیں کہ قرضہ نہ کسی نے دینا ہو. یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. اور کوئی بندہ بھی اگر مرے, وہ شہید بھی مرے, تو اگر اس نے قرضہ دینا ہے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جس بندے کے اوپر قرضہ ہے اگر وہ مر گیا, وہ شہید بھی مرے, تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جس نے قرضہ دینا تھا, کیونکہ قرضہ جو ہے یہ بڑا اس کا معاملہ سخت ہے, اس لیے اتنا قرضہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کو بندہ واپس نہ کر سکے. لیکن بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرضہ جب بندہ لیتا تو امید کبھی ہوتی ہے کہ میں فلاں ڈیٹ کو واپس کر دوں گا. اور یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر انسان قرضہ لیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اس کو جلد از جلد واپس لوٹانے کی پوری کوشش کروں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ وہ قرضے کو واپس
کر سکے۔ اور پھر ایک دعا بھی یہاں پر سکھائی گئی ہے، اللہم اکفینی، جی یہ دعا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، جو جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے وہ سن لے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے رزق حلال دے، حرام سے بچا، ٹھیک ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک یعنی حرام سے بچا، واغنینی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ پھر پڑھیے یہ دعا، اللہم اکفینی، مل جائے گی آپ کو پن سورہ میں بھی مل جائے گی لازمی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اللہ رزق حلال دے، حرام سے بچا اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ تو جس کے اوپر قرضہ ہو وہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ صبح فجر کے بعد ایک تسبیح، شام کو عشاء کے بعد ایک تسبیح، ہر نماز کے بعد دوسری پڑھ کے 14 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ قوی امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا قرضہ جلد از جلد ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیچارہ کوشش ساری کر لے، ارادے بھی کر لے، دعائیں بھی کر لے، مگر پھر بھی قرضہ دینے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو پھر اللہ بندے کو یہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دینی چاہیے۔ پھر یہاں اللہ یہ حکم فرما رہا ہے کہ مہلت دو، یعنی تنگ نہ کرو اگلے بندے کو، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا، سبحان اللہ، تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔